ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون صدق الله العظيم. پیچھے مشرکین کے پاس ان کی غلط اور اللہ کی ناجائز کردہ چیزوں کی جواز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم جو حکم دیتے ہیں اس کی دلیل بیان کرتے ہیں، مدلل حکم بیان کرتے ہیں. تمہارے پاس کوئی دلیل ہو، مثال کے طور پر تم نے 4 جانوروں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، کیا وہ 4 جانوروں کا حرام ہونا تم کسی کتاب سے یا کسی دلیل سے ثابت کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے. حرام کرنا اور کسی چیز کو حلال کرنا یہ سب در حقیقت اللہ تعالی کے اختیار میں ہے، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے کسی چیز کی حلت اور کسی چیز کی حرمت. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ ہم تم کو بتائیں کیا چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور کیا چیزیں تمہارے اوپر حرام ہے، اس کی فہرست بیان کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے سب سے پہلی چیز جو حق تعالی شانہ کے یہاں انتہائی طور پر ناگوار ہے اور انتہائی طور پر بری ہے اور دائمی سزا کے قابل ہے اور ناقابل برداشت ہے، وہ ہے شرک.
شرک حرام، ناجائز، اور اس کی قطعاً شریعت مقدسہ میں گنجائش نہیں۔ نمبر 1، شرک کا حرام ہونا یعنی اللہ کے ساتھ یا اللہ کے برابر کسی کو اختیار دے دینا، یہ حرام ہے۔ نمبر 2، شرک کے بعد پہلی چیز جو بیان کی ہے، یعنی نمبر کے اعتبار سے دوسرا نمبر ہے، پہلی چیز توحید جو ضروری ہے۔ توحید کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والدین کے ساتھ، گویا دوسرے نمبر کا حق اللہ کے حق کے بعد بندوں میں اگر کسی کا حق آتا ہو تو والدین کا حق ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی خاطر مدارات کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی آواز سے اپنی آواز کو پست رکھنا، یہ تمام والدین کے حقوق کے اندر آتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ اور اگر اولاد ماں باپ کے ساتھ اگر سلوک کرتے ہیں اور اچھا معاملہ کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتا۔ اس سے پہلے لڑکپن میں والدین نے اپنی جوانی، اپنی خواہشات، تمام چیزوں کی قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو جوان کیا ہے اور ان کو بڑا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگایا ہے۔ اب اگر بڑھاپے میں وہ لوگ مجبور و معذور ہو جاتے ہیں اور ان کی اگر خدمت کی جاتی ہے تو یہ تو اولاد کا حق ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو احسان کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ نمبر 3، عرب والوں کی دو تکلیفیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو گلا گھونٹ کر مار ڈالتے تھے، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہوئے، عرب میں کھانے کا بڑا مسئلہ، یہ اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، تو گلا گھونٹ دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ کبھی تو فوری طور پر کہاں سے کھلائیں گے اس لیے مار دیتے تھے، اس کے لیے من املاق کہا ہے۔ اور کبھی آئندہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، اس کے لیے خشیت املاق کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ فرماتے ہیں رزق تم کو دینے والے بھی اللہ ہیں، ان کو دینے والے بھی اللہ ہیں۔ جس نے اس کو دنیا میں زندگی عطا فرمائی ہے وہ رزق بھی عطا کرے گا، روزی بھی دے گا۔ یہاں نرزقکم و ایاہم ہے، دوسری جگہ نرزقہم و ایاکم، اس طرح سے، لیکن مطلب ایک ہی، یعنی تمہیں بھی روزی فی الحال اللہ ہی دیتے ہیں، اور تمہاری آنے والی اولاد کو، اور جو بھی اولاد ہے ان کو بھی روزی کے دینے والے اللہ ہے۔ رزاق اللہ کو، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔
اس لیے جو اولاد دنیا میں آ رہی ہے، جو مختلف شکلیں آج کل اختیار کرتے ہیں قطع تولید کے سلسلے میں اور منع تولید کے سلسلے میں، وہ بھی تمام وعدے خفی کے اندر آتا ہے۔ چپکے سے بچے کو مات دینے کے حکم میں آتا ہے، اس لیے حتی الامکان ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اگر سے گنجائشیں بتائی گئی، آنے والا آئے گا، اپنی روزی لے کے آئے گا، اپنا رزق لے کے آئے گا، اپنا مستقبل لے کے آئے گا، اپنا عمل لے کے آئے گا، اس کو آنے دو، اور اس کی جو مقدر میں اولاد ہے اور جو اس کی مقدر میں ارزاق ہیں وہ ان کو ملیں گے اور اللہ دیں گے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھو۔ آگے ایک بہت بڑی بات بتائی، گناہوں کے کاموں سے بچو، گناہ کرنا حرام ہے۔ جیسے اولاد کی ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جیسے اولاد کو مار ڈالنا حرام ہے، اس طرح سے زنا اور زنا کے متعلقات یہ تمام بھی ناجائز ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ گناہ کی مثال علماء نے مقناطیس کی دی ہے، اس کے قریب بھی جائے گا تو پھنس جائے گا، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے یوں نہیں کہا کہ ولا تزنوا، بلکہ یوں کہا ولا تقربوا الفواحش، کل بے حیائی کے جو کام ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ظاہراً بھی یہ برے کام مت کرو، جو بڑے گناہ ہیں اس سے بھی بچو، جو چھوٹے ہیں اس سے بھی بچو، کھل کر کھلا برائیاں کرنے سے بھی بچو، اس سے برائیوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، اس سے بھی بچو، اور چھپ کر بھی گناہ کے کام کرنے سے بچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے دو لفظ استعمال کیے، ماں ظہر منہا، کھلا کوئی گناہ کرنا یہ بھی منع ہے، اور گناہ تک لے جانے والے اسباب، مثال کے طور پر نظروں سے دیکھنا غیر محرم کی طرف، یہ زنا تک لے جائے گا، بدکاریوں تک لے جائے گا، تو آنکھوں پر بھی کنٹرول لگایا کہ اپنی آنکھوں کو بھی کنٹرول میں رکھو تاکہ بدکاری کے ارتکاب تک نوبت نہ پہنچ جائے۔ اور کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو۔ تو حق کے ساتھ بھی قتل ہوتا ہے؟ جی ہاں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ناحق دھاردار آلے سے موت کے گھاٹ اتار دینا، اب جب اتار دیا موت کے گھاٹ تو اس کے لیے تین چیزیں لازم ہوئی، قاتل کے ذمے تین چیزیں آئیں گی، یا تو قاتل کو قصاص میں قتل کرنا پڑے گا، یہ حق ہے، نمبر دو اگر قصاص نہیں ہے تو دیت ہے، اور اگر کوئی دیت معاف کر دینا چاہے تو معافی، وہ تیسرے درجے کی چیز ہے۔ تو قصاصاً قتل کرنا یہ حق ہے، اور کسی کو ظلماً مار ڈالنا یہ ناحق ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ظالم مت بنو۔ حدیث شریف میں فرمایا سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی دینا، برا کہنا، یہ فسق و فجور ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ،
اور کسی مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے دشمنی میں ناحق قتل کر دینا یہ کفریہ کام ہے۔ حقیقت میں کافر نہیں ہوتا لیکن عمل کفریہ ہے۔ کافر جو ہے وہ مسلمان کا دشمن ہے اور اس کی جان کا دشمن ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا حق کے ساتھ قتل کرنے کی ایک شکل اور تھی کہ اس میں قتل ہو جائے گا۔ شادی شدہ مرد عورت کا بدکاری کرنا، ناجائز تعلق رکھنا، اس کی سزا رجم یعنی سنگ گسار کرنا، پتھر مار کر مر نہ جائے وہاں تک پتھر مارنا، یہ حق کے ساتھ قتل ہے۔ بہرحال قتل جو ہے سوسائٹی کے امن و امان کو تباہ کرنے والا اور برباد کرنے والا ہے، اور یہ جتنی چیزیں بیان کی ہیں سوسائٹی کو معمول رکھنے کے لیے اور امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب حرام چیزوں کی فہرست تمہارے سامنے بیان کی ہے، یہ تاکیدی حکم ہے، اس پر برابر عمل پیرا ہونا، اور عمل پیرا تو ظاہری بات ہے، جو ایمان لایا ہوگا اللہ کی بات کو مانے گا، حرام چیزوں سے بچے گا۔ لعلکم تعقلون، اگر تمہارے اندر ذرا سی عقل سمجھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناجائز کہا ہے ان تمام ناجائز امور سے اپنے آپ کو بچانا۔ ابھی فہرست باقی، آگے فرماتے ہیں پہلے ماں باپ انتقال کر جاتے تھے، بچے چھوٹے ہوتے تھے تو کسی کو ولی بناتے تھے، رشتہ داروں میں سے چچا کو ماموں کو ولی بناتے تھے۔ ولی جو ہے وہ یہ یتیموں کی نگرانی کرتا تھا، اور وہ یتیم کبھی مالدار ہوتا تھا، والدین مر گئے اور بچے کے لیے بہت سا مال چھوڑ کر مر گئے، اب وہ سیدھا ولی کے پاس چلا گیا ہے۔ ولی کو یتیموں کے مال میں غدربودی نہیں کرنی چاہیے اور خیانت نہیں کرنی چاہیے، ایک ایک پائی کا حساب جو ہے یتیم کے مال کا رکھنا چاہیے، اور اس کے کھلانے کا باقاعدہ انتظام کرنا چاہیے، اس کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں ایک بات یہ بھی بتائی ہے کہ یتیم کے عمدہ مال کو اپنے ردی مال سے بدلنا بھی جائز ہے۔ مثلا یتیم کی جو زمین آئی وہ بڑی پیداوار دینے والی ہے، تو اس نے وہ زمین تو خود لے لی اور خود کی بنجر زمین جو ہے وہ یتیم کو دے دی، نتیجہ یہ ہوا کہ بیچارے کا نقصان ہو گیا۔ یتیم کا نقصان نہ کریں اولیاء، اس کے مال کا خیال رکھیں اور اس میں خیانت کرنے کے قریب بھی نہ جائیں، ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھا رہے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ تو بھائی یہ پیسے کب تک لے کے بیٹھا رہے گا یتیموں کے، وہ میعاد بھی ذکر کیے۔ قرآن کریم نے دو چیزوں کو قیامًا للناس کہا ہے، ایک تو مال کو، مال مایہ زندگی، اس کے بغیر کام نہیں چلتا، گھر گرہستی سنسار تمام چیزوں کا نظام مال کے ذریعے سے چلتا ہے۔ آدمی دے گا، داد و دہیش کرے گا، خرچ کرے گا، بچوں کو کھلائے گا پلائے گا، سب چیزوں کے اندر مال کی ضرورت، تو مال کو مایہ زندگی قرار دیا اللہ تعالیٰ، قیامًا للناس قرار دیا، قیامًا للناس، قیامًا للناس دو ہی چیزوں کو قیامًا للناس کہا ہے، ایک مال کو، دوسرا بیت اللہ، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیامًا للناس۔ دیکھیں وہاں جو ہے
کعبۃ اللہ کو قیام، پوری دنیا جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد گھومتی اور کعبۃ اللہ ہی سے پوری دنیا پھیلی ہے اور پوری کائنات پھیلی۔ فرمایا جب یہ بچہ ہوش حواس درست کر لے، سمجھدار ہو جائے، چنگا ہو جائے، زیرک ہو جائے، پیسے رکھنا اور پیسے کس طرح سے خرچ کرنا اس کا طریقہ اس کو آ جائے، ایسا نہ ہو کہ مال دیا اور اس نے دوسرے ہی دن اس کو اڑا دیا اور ختم کر دیا، کوئی آدمی اس کو بے وقوف بنا کر پیسے لے گیا۔ آج کل تو لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو دوستیاں بہت کر لیتے لوگ، اور کسی طرح سے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے پاس سے مال نکل آئے، اور آ گیا ایک بار کسی کے پاس مال چلا گیا تو اب دوسری زندگی میں تم کو دے گا، یہ زندگی میں تو امید رکھنے کی، چاہے تو بھائی ہو کے کوئی بھی ہو، الا ماشاء اللہ۔ پیسہ دے دیا تو اس کا نکالنا بہت مشکل کام، بہت ڈیفیکلٹ کام، تمہاری راتیں بیکار کر کے رکھے گا، تمہاری نیند بیکار کر کے رکھے گا، خود سوئے گا تمہارے پیسے کو تکیے کے نیچے رکھ کے، لیکن تم کو نہیں دے گا تمہارا پیسہ، رو رو کے تھک جاؤ، تم تھک جاؤ لیکن وہ نہیں دے گا۔ یہ ہمارے یہاں مال کے بارے میں بڑی خرابی چل رہی، اچھے اچھے دیندار اور چلا لگایا ہے اور کہاں کہاں گئے اور دین کے کام کیے اور کر رہے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، اور کروڑوں کا لوگوں کا پیسہ لے کر بیٹھے ہیں، دیتے نہیں، پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں اور گھومتے ہیں بڑی شیردلی کے ساتھ، ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے پیسوں کے بارے میں چوکٹ نہ رہو، کماؤ بھی تو دیکھو کہ حلال کما رہا ہوں، سنبھال کے رکھو، مال نعمت ہے اللہ کی، ادھر ادھر دیتے مت پھرو، اڑا مت دو مال کو، خیال رکھو ایک ایک پائی کا کوئی لے نہ جائے، اور جس کا حق ہو اس کو ایک ایک پائی چکاؤ۔ جب بچہ ہوش حواس درست کر لے اور اس کو پیسے رکھنا، برتنا، یوٹیلائز کرنا، انویسٹ کرنا، سنبھالنا آ جائے، اس کا مال اس کو دے دو، لو بھائی تیرا اتنا مال تیرے والدین چھوڑ کر گئے تھے، یہ لے لے، لیکن ایسے ہی مت دو، بلکہ دو گواہ بناؤ، دو آدمیوں کو بلاؤ، گواہ بناؤ، لکھواؤ، یہ لکھا پڑھائی کا دین ہے، زمانہ ہے، اس لیے ہر چیز بنا۔ وہی دو بچے جو ہے سب مال لے کر 2 دن کو کہیں گے کہ فلان ولی ہمارا مال سب کھا گیا، ہم کو ایک پائی بھی نہیں دی، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہوگی؟ آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہوگا، 2 گواہ ہوں گے، آپ کہہ سکیں گے یہ 2 گواہ نہیں، یہ تحریر ہے، تو تحریر بھی لو، گواہ بھی لو۔ تو جب وہ پیسے برتنے کے لائق ہو جائیں، پیسوں کو سنبھالنے کے لائق ہو جائیں، ان کو معلوم ہو جائے کہ پیسہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے، پھر اس کو اس کی پیسے اور اس کی رقم اور اس کی امانت واپس کر۔ آگے فرماتے ہیں ناپ تول کی کمی سے قومیں برباد ہوئی۔ جب کسی کو ناپ کر دینا ہے تو پورا ناپ کر دو، میٹر سے دے رہے ہیں کہ لیٹر سے دے رہے ہیں، لیکن دینا ہے تو ناپ کر دینا ہے، برابر دینا ہے۔ اگر کچھ کمی آ گئی، بھول چوک ہو گئی تو معاف ہے، ورنہ ایک ایک اینچ جو ہے اس کا اس کو دے دو، کمی مت کرو اس میں۔ ناپنے والی چیز ناپ کر پوری پوری ادا کرو، لو بھی تو پورا لو، دو بھی تو پورا دو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، سورہ مطففین اس کے سلسلے میں نازل۔ اور کمی بیشی مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حقوق میں بھی کمی بیشی مت کرو، بندوں کے حقوق میں بھی کمی بیشی مت کرو۔
جو بندوں کے حقوق دینا ہے وہ پورے پورے ادا کرو، اللہ کے جو حقوق ادا کرنا ہے وہ پورے پورے ادا کرو، اس میں ذرا بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی مکلف بنایا ہے جتنا کہ تم برداشت کر سکتے، اس سے زیادہ کا مکلف تم کو نہیں بنایا۔ اتنی تکلیف تم کو دی ہے جتنی تم اٹھا سکتے ہو، تکلیف مالا جداف نہیں ہے اسلام میں، اور یہ سب کرنے کی چیزیں ہیں، آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور یہ زبان جو ہے نا اس کو کنٹرول میں رکھو، تو زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا بہترین طریقہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ کرتے رہو، اللہ کی یاد کرتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو۔ تلاوت کرنے والی زبان جھوٹ نہیں بولے، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان غلط بیانیاں نہیں کرے، غیبت سے برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب قاضی کے یہاں تم کو کوئی گواہی دینے کا موقع ہے تو اپنے خلاف بھی گواہی دینی ہو تو دے ڈالو، اور رشتہ داروں کے خلاف گواہی دینی ہے، حالانکہ اس کا نقصان ہو جائے گا آپ کی گواہی دینے سے، دے دو۔ حق بات کہنا، قاضی کو کہا کہ جب تو فیصلہ سنائے تو حق کا فیصلہ سنا، چاہے تو تیرے رشتہ دار کے خلاف فیصلہ چلا جا رہا ہو، لیکن فیصلہ سنا تو حق بات کا فیصلہ سنا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، انصاف سے بولو، جو بولنا ہے فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ کرو، گواہی دو، سچی گواہی دو۔ اور اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان جو تمہارے ساتھ ہوئے ہیں اور امانت داری کا تم نے جو اعلان کر رکھا ہے اور اقرار کر رکھا ہے اللہ کے دربار میں کہ تیرے احکام کو بجا لائیں گے، اس کے اندر کسی قسم کی کمی نہ چھوڑو۔ یہ تمام چیزیں کرو گے تو تمہاری زندگی تقویٰ سے مزین ہو جائے گی، مرصع ہو جائے گی۔ تو تقویٰ والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ تمام چیزیں جو ابھی بیان کی ہیں ان کو اختیار کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں بالکل سیدھا راستہ تم کو بتا دیا ہے، اس راستے کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ یہ تمام نہ کرنے کی چیزیں جو ہے اس سے بچو، جو کرنے کے کام ہیں ان تمام کو انجام دو۔ اسی سے دین بنتا ہے، اسی سے تقویٰ بنتا ہے، اسی سے زندگی کے اندر تقویٰ آتا ہے، اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ بنتی۔ آزاد زندگی مت گزارو کہ جو آیا کھایا، جو کرنا چاہا کر دیا، نہیں، حرام اور حلال پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان کیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بناؤ تو تمہاری زندگی تقویٰ والی زندگی کہلائے گی۔ تقویٰ کا بہترین شاہراہ تمہارے لیے تیار کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، اور اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر مت جانا، اور جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ تمام چیزوں کی وصیت اللہ تعالیٰ اس لیے کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی تقویٰ کے ساتھ اور بہترین طریقے پر گزرنے والی بن جائے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی اس کے اندر کیا خوبیاں تھی اس کو بیان فرمائیں، اور اصل قرآن کریم کی خوبیاں جو ہے اسی کو بیان کرنے کا مقصد ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کو ایک حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تورات کی حکمت کیا ہے، کیوں بھیجی گئی تورات، اس کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد پھر جو ہے حق تعالیٰ شانہ نے جو ہے قرآن کریم کے لیے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ بڑی مبارک اور بہترین کتاب ہے جو ہم نے تمہارے لیے نازل کی۔ ابراہیم قاسم ملا نو انتقال کیو ہے، دعا کر سو۔ ہمارے مولانا جنید صاحب مولانا ضیاء الرحمان خبر لائے کہ بیمار چل رہے ہیں، آپریشن ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، ابھی رگوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ مولانا اسماعیل صاحب گڈھالوی یہ جو ہے انتقال فرما گئے لیسٹر میں، برطانیہ کے اندر، دارالمشرقیہ میں بھی پڑھا،
پھر ترکسر میں پڑھا، بڑے ذہین تھے اور بڑے ہوشیار تھے اور تقریر و تحریر میں بڑے ماہر تھے، علمی استعداد بڑی بہترین تھی، اخلاق عالیہ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ ان کا انتقال ہوا برطانیہ میں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ حق تعالی شانہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانپوری کے صاحبزادے مفتی اسد صاحب بیمار چل رہے، زیر علاج ہیں اسپتال میں، کوئی جانے کی زحمت نہ گوارا کریں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عطا فرمائے۔ آپریشن ہو چکا ہے، کامیاب ہوا ہے، لیکن ابھی زیر نگرانی اطباء ہے، اس لیے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے لوگ نہ جائیں بلکہ حضرت کے صاحبزادے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو بہترین سے بہترین شفا جلد سے جلد عافیت کے ساتھ عطا فرما کر گھر لے آئے۔ دوسرا یہ کہ حضرت کو سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، بچے کی وجہ سے پریشانی ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کو ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون و اطمینان عافیت نصیب فرمائے، چین سکون عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ رکھے اور عمر دراز عطا فرمائے اور حضرت کے فیض سے لوگوں کو فیضیاب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم عافنا ولا تحرمنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة، اللهم اشف علالنا واسقامنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، تلاوت کا شیدائی بنا، تیری یاد بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، مقابر کی، مراکز دینیہ کی اللہ حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، طلباء کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں تک لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان تمام کا جو کچھ ان کے دل میں مرادیں ہیں پوری فرما اور غیب سے کفالت فرما۔ اے الہ العالمین، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی اللہ مغفرت فرما، علیین میں بہترین مقام عطا فرما، پورے مجمع کی اللہ مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد پھر انشاءاللہ مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بات ہے۔
آج غفلت کا دور چل رہا ہے، غفلت کا زمانہ چل رہا ہے، اللہ سے لوگ غافل، دین سے غافل۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر توجہ نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان مل جائے تو بہت بڑا اللہ کا احسان ماننا چاہیے، سعادت ماننی چاہیے کہ اللہ تو نے اپنی یاد نصیب فرما دی، تو نے ہمیں اپنا دھیان عطا فرما دی، بہت بڑی نعمت۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس دادا میں آخر ورد زبان میرے
مراقبہ کریں. مراقبہ اللہ تعالیٰ کے دھیان میں، اللہ تعالیٰ کے انتظار میں بیٹھنے کا نام ہے. اور آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، سر کو دل کی طرف ذرا سا جھکایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور رکھا جائے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. القبطی بیدار شو بیدار شو بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو. دلوں سے غفلت کی چادر کو ہٹا کر اللہ کی یاد کو جماؤ. کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، سب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. رنگ رنگیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. لا إله إلا الله محمد يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رحم المساكين ويا خير المسؤولين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين.
ارحمنا واعف عنا فإنك مجيب الداعين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم افتح لنا بالخير واتمم لنا بالخير وجل عاقبة أمورنا في الخير اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین ہمیں تلاوت کا ذوق عطا فرما اے اللہ نمازوں کا شوق عطا فرما اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما گناہوں سے دوریاں رہے اللہ نیکیوں کا قرب اور نیکیوں سے محبت عطا فرما سنتوں سے پیار عطا فرما حضور پاک اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما اے اللہ تیرا ذوق شوق تیری معرفت تیری محبت عطا فرما تیری رضائے دائمی عطا فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو حضرات دور دور سے اللہ تیرا نام لینے کے لیے آئے ان کا آنا قبول فرما اللہ ان کی تھکان کو دور فرما اللہ ان کا آنا جانا آسان فرما سہل فرما خیر کی شکلیں پیدا فرما برائیوں سے ہماری حفاظت فرما بدامنیوں سے حفاظت فرما ملک کی حفاظت فرما ہمارے دیش کی حفاظت فرما یہاں رہنے والوں کی حفاظت فرما جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما ہماری ماں بہنوں کی عزت آبروؤں کی حفاظت فرما اے الہ العالمین دل کے بگاڑ دور فرما ظاہر و باطن کی اے اللہ صفائی نصیب فرما اے اللہ جو بیمار ہیں جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اے اللہ ان تمام کو شفا کامل عطا فرما پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ تو دنیا سے چلے گئے اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرما اور اے اللہ ان کے تمام رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما اور اے اللہ موبائل کے واسطے سے دور دور تک لوگ سن رہے ہیں الہ العالمین تمام کا ہاتھ پھیلانا اور ہاتھ اٹھانا منظور فرما انہیں جو مانگا ہے عطا فرما دے جو مانگنے سے رہ گیا نصیب فرما دے مانگنے کی بے ادبیاں معاف فرما دے اے اللہ تمام گناہوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے اور اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا دے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما دے اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اور یہ دعائیں ہم پہ فضل و کرم سے قبول فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین یہ پیر کے روز انشاءاللہ سگرام پورہ بڑی مسجد میں 9 بجے یہی مجلس انشاءاللہ قائم کرنے کا خیال ہے دعا فرمائے اللہ حسن فرمائے